الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم حاضرین، گزشتہ ہفتہ ہم نے جناب مولانا سلطان احمد صاحب محمدی کا ولولہ انگیز خطاب سنا تھا الحمدللہ، اور ہمارے بہت سے بھائیوں کو جو ہے یہ خطاب بہت ہی پسند آیا. اس لیے ہم نے چاہا کہ آج سردی کچھ زیادہ ہے اور سردی میں گرمی کی ہمیں ضرورت ہے، تو ایسے خطیب کو لایا جائے جو ہمیں گرما دے. اس لیے آج بھی میں نے مولانا سے گزارش کی ہے کہ آج ہمیں خطاب فرمائیں گے. تو جو ہے کیونکہ موقع غنیمت جاننا چاہیے، جو موقع ملے اس سے استفادہ کرنا چاہیے ہمیں. تو میں جناب مولانا سلطان محمدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں گرم فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة فقالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة فقالت يا ويلها أين يذهبون بها. رواه البخاری في کتاب الجنائز. سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اس اللہ عظیم احد و صمد کی شان میں، جس نے آسمان کو بلندی، زمین کو وسعت، پہاڑوں کو ٹھہراؤ، پانی کو شفافیت، ہوا کو بہاؤ اور انسانوں کو علم و عرفان، شعور و آگہی اور قوت گویائی عطا فرمائی. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد یہ میرے لیے بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنی علمی کم مائگی کے باوجود علم، عمر، تجربات، عقل و دانش، فہم و فراست میں بہت بڑے ہونے کے باوجود بھی شیخ شمیم صاحب نے اپنا یہ ذرّی موقع مجھے عنایت کیا.
اللہ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد آج کا ہمارا مختصر سا موضوع ہے موت۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو ہم بنیاد بناتے ہیں جس کے پہلے جملے کے مطابق آج بات ہوگی اور اس آیت سے کہ اگلے الفاظ انشاءاللہ کسی اور موقع سے بیان کیے جائیں گے۔ آیت کریمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا میں آج جو خلفشار اور انتشار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو پریشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کامیابی کا معیار بدل دیا ہے۔ کامیابی کی کسوٹی جو دین نے بنائی تھی، کامیابی کا پیمانہ جو اللہ نے سکھایا تھا، وہ لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اسے فراموش کر دیا۔ کسی نے مال کو کامیابی سمجھ لی، کسی نے عہدہ و منصب اور بڑی سے بڑی سند اور ڈگری کو کامیابی سمجھ لیا، کسی نے کسی چیز کو کامیابی اور کسی نے کسی اور چیز کو کامیابی کا تصور دیا۔ لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کامیابی وہ نہیں ہے جنہیں تم کامیابی سمجھ رہے ہو۔ کامیابی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہاری محنتوں کا، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نہ کسی کے ساتھ کمی ہوگی، نہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوگی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہوا۔ جنت میں داخلے کو فوزان نہیں کہا، جنت میں داخلے سے پہلے جہنم سے بچا لیے جانے کو لازمی قرار دیا۔ کامیاب وہ نہیں ہوا جو مر گیا، کامیاب وہ نہیں ہوا جس نے دنیا کما لی، کامیاب وہ نہیں ہوا جسے اس کا مقصد زندگی حاصل ہو گیا، کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ گویا جنت میں داخلہ اصل مقصد ہے جس کا راستہ جہنم پر سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس لیے پہلے جہنم کا ذکر کیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، کامیاب تو اصل وہی ہوا۔ فوزان کہتے ہیں اس کامیابی کے بعد جس کے بعد مزید کسی کامیابی کی چاہت اور رغبت نہ رہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کریمہ کی سیٹنگ دیکھیے، اسلوب کلام دیکھیے۔ پہلے شروع کیا کل نفس ذائقۃ الموت،
اور اس بات کی تردید کر دی کہ تم جس دنیا میں کامیابی کے متلاشی ہو اس دنیا میں تو موت کا تصور ہے، اور جس زندگی کو موت کا تصور ہے وہاں کی کامیابی اصل کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے موت سے آغاز کیا آیت کریمہ کی ابتدا کی، اور موت کی تشریح لفظ کل سے کی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لہذا جنت اور جہنم اور اصل کامیابی کسی موقع سے ہم دیکھیں گے، آج ہم یہ جان لیں کہ موت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے کئی فرامین نقل کیے ہیں۔ موت کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ دنیا میں ہزاروں اختلاف ہونے کے باوجود بھی، ہزاروں مذاہب، ہزاروں ادیان، ہزاروں مسالک، زندگی جینے کے ہزاروں طور طریقے ہونے کے باوجود بھی موت وہ حقیقت ہے جس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ یہودیوں کو بھی اعتراف، عیسائیوں کو بھی اعتراف، کفار و مشرکین کو بھی اعتراف، جس کے اندر عقل و دانش کی کوئی بھی عقل و دانش کا کوئی بھی مادہ یا عنصر ہے اسے موت سے انکار اور اختلاف نہیں ہے۔ وہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں بیان کیا ہے کہ کفار و مشرکین نے بھی موت کو تسلیم کیا اور کہا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، جب ہم مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ ہمیں نکالا جائے گا؟ قیامت کے انکار کے پیچھے موت کا اقرار تو موجود ہے کہ موت کا اقرار کیا کفار و مشرکین نے بھی، تو موت وہ حقیقت ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جتنا دن ہمارا بڑھ رہا ہے در حقیقت ہم اتنے ہی موت سے قریب ہو رہے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ مرور ایام، یہ گردش زمانہ، یہ انسان کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی موت کے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ روزانہ ڈوبنے والا سورج اپنے پیچھے یہ پیغام چھوڑ کر ڈوبتا ہے کہ مجھے اگر طلوع ہے، مجھے اگر زوال ہے تو مجھے غروب ہونا ہے، اور جب میں بھی غروب ہو جاتا ہوں تو تمہیں بقا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر اگنے والا پودا، ہر تناور درخت اپنے سوکھنے کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہاری ہریالی کے بعد بھی فنا ہے۔ نسلاً بعد نسل، قوماً بعد قوم، قومیں اپنے بعد آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیتی ہے کہ کل ہمارا وقت تھا، آج تمہارا وقت ہے، کل کسی اور کا وقت ہوگا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک کر کے دوسرے لوگوں کو دوبارہ آباد نہیں کیا؟ دنیا کا یہ سسٹم بتاتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ہمیشہ بقا نہیں ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر، روئے زمین پر جو بھی ہے اسے تو فنا ہونا ہی ہے، بقا اگر کسی کو ہے تو تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت و جلال والی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بھی بقا نہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان
ساری اولاد آدم کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے ایک روشنی رکھ دی۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے تیری اولاد ہے۔ ان چمکدار پیشانیوں میں ایک شخص کی پیشانی کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ داؤد ہیں جو تیری اولاد میں بعد کی امتوں میں پیدا ہوں گے، اور یہ میرے بڑے مقرب بندے ہیں، یہ میرا بڑا عزیز اور مقرب بندہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کہا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر سے 40 سال اللہ تو اسے دے دے۔ 40 سال اللہ رب العالمین نے دے دی۔ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت سے آدم علیہ السلام نے کہا کیا تم بھول گئے کہ 40 سال میری عمر کے اور باقی ہیں؟ فرشتے نے یاد دلایا کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو دیے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم بھول گئے، انکار کیا، اس لیے انسان بھولتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدم جو انسانوں کے باپ ابو البشر تھے، اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا نسل انسانی کو اس دنیا میں آباد کرنے کا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزرنا پڑا۔ وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا غدوها شہر ورواحها شہر۔ جس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، اس زمانے کی بات اللہ نے بیان کی ہے کہ صبح سے دوپہر تک اور 1 مہینے کی مسافت کا سفر سلیمان اس زمانے میں طے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے وہ حکومت عطا کی تھی، ہوا پر وہ کنٹرول عطا کیا تھا۔ صبح سے دوپہر تک غدوها شہر ورواحها شہر، صبح میں دوپہر تک، دوپہر سے پہلے تک 1 مہینے کی مسافت کا سفر کر لیتے تھے، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی مسافت کا سفر کر لیتے تھے۔ گویا صبح سے شام تک حضرت سلیمان علیہ السلام 2 مہینوں کی دوری کا سفر آسانی سے کر لیتے تھے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سہولیات نہیں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی ذکر اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے، لیکن فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام پر جب موت کا فیصلہ کیا تو ان کے نگرانی میں جو جن کام کر رہے تھے انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان مر چکے ہیں، یہاں تک کہ جس لکڑی کے سہارے وہ اپنے شیش محل میں کھڑے تھے، جنوں کی نگرانی کر رہے تھے، اس لکڑی میں جب دیمک لگ گیا، اور لکڑی میں دیمک لگنے کی وجہ سے جب لکڑی ٹوٹ کر گری اور سلیمان گرے، فلما تبینت الجن، تب جا کر جنوں کو معلوم ہوا کہ ارے سلیمان تو باحیات نہیں ہے۔ لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، اگر جنوں کو پہلے سے معلوم ہوتا، اگر جن عالم الغیب ہوتے تو وہ پہلے سے جان لیتے اور ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہیں رہتے، مرنے کے بعد بھی ان کی تابعداری میں کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی موت ہے۔ مختلف علماء نے ترغیب و ترہیب کی مختلف کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ایک مرتبہ ایک اجنبی کو دیکھا تو پوچھا ان کے جانے کے بعد اپنے آقا سلیمان علیہ السلام سے، من هذا الذي كان معك، یہ آدمی کون ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوا ملک الموت، وہ موت کا فرشتہ ہے۔ وزیر نے کہا ملک الموت، فما كان لي ان اجلس في مكان الذي جلس فيه ملك الموت، میں اس مجلس میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں جہاں موت کے فرشتے کا آنا جانا ہے؟ آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ہندوستان کے کسی شہر میں چھوڑ آئے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کی چاہت پوری کر دی، ہوا کو حکم ہوا ہندوستان کے کسی علاقے میں وزیر کو چھوڑ آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر ملک الموت آیا، موت کا فرشتہ آیا،
سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں وزیر کو نہ پا کر پوچھا این وزیرک، تمہارا وزیر کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حملت الريح الى بلاد الهند خوفا منک، تمہارے ڈر سے ہوا نے اس کو ہندوستان کے کسی علاقے میں چھوڑ دیا ہے۔ پوری تفصیل بتائی تو اس ملک الموت، موت کے فرشتے نے کہا سبحان اللہ لا یغیر الزمان ولا المکان، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کسی زمان اور مکان، کسی جگہ اور وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ پہلے میں جب آپ کی مجلس میں آیا تھا تو اس بات کو سوچ کر حیران تھا کہ مجھے تو حکم ہوا تھا کہ آپ کے وزیر کی روح ہندوستان کے فلاں علاقے سے قبض کرنی ہے، لیکن آپ کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے حیرت تھی کہ چند دیر کے بعد، چند وقفے کے بعد اس کی روح تو مجھے ہندوستان سے قبض کرنی ہے اور وہ آپ کے ساتھ اس مجلس میں یہاں کیا کر رہا ہے۔ لیکن اب میری حیرت جاتی رہی، میں ابھی جب دوبارہ آپ کے پاس آیا ہوں تو اسی گاؤں سے، اسی شہر سے اس کی روح قبض کرنے کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ جگہ اور مقام میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے راستے سے گزرنا پڑا۔ وہ یار غار ثانی اثنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بچپن سے رسول اللہ کی صحبت پائی تھی، انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو مر چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار غار ثانی اثنین رفیق سفر ہجرت کی بات مانے یا کسی اور کی بات مانے؟ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی کئی انداز سے بیان کیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کو ہمیشگی عطا نہیں کی، اگر آپ کو مرنا ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے؟ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جیسے اور لوگوں کو موت آنی ہے آپ کو بھی اسی راستے سے موت سے گزرنا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے رفیق خاص سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موت کا ذکر کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی موت آنی ہے۔ میں یہاں عربی کے ایک شاعر کے چند کلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قص بن ساعدہ عربی کا ایک بڑا فصیح اللسان شاعر ہے۔ اس نے کہا تھا این الآباء والاجداد، این المریض والعواد، این الفراعنہ والشداد، این من بنا ونجد وزخرف وشید، وَأَيْنَ مَنْ بَغَى وَتَغَى وَجَمَعَ فَأَوْعَى وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى۔ أَيْنَ الْآبَاءُ وَالْأَجْدَادُ، اے دنیا والو، زندگی کی رعنائیوں اور عیش و عشرت میں جینے والو، ذرا غور کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، غور کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ کل تک تم جن کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کھاتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو کہاں ہیں؟ این المریض والعواد، کہاں ہے وہ بادشاہ کا بیٹا شاہزادہ؟ جب بیمار ہو جاتا تھا تو پورا شہر اس شاہزادے کی عیادت میں پلٹ جاتا تھا۔ کہاں ہے وہ مریض اور وہ عیادت کرنے والوں کی جماعت؟ این الفراعنہ والشداد، کہاں ہیں بڑے بڑے فرعون جنہیں اپنی حکومتوں کا غرہ تھا، جنہیں اپنے اقتدار کا گمان تھا؟ کہاں فنا ہو گئے؟
کہاں چلے گئے؟ وہ کھنڈرات تو موجود ہیں، وہ قلعے تو موجود ہیں، لیکن ان قلعوں میں بسنے والے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ من بنا جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، اور اتنا ہی نہیں، سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کیا، سونے چاندی کے محلات میں رہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جنہوں نے بغاوت اور سرکشی کی ساری حد پار کر دی؟ اور کہاں ہے وہ فرعون جس نے بغاوت میں اللہ کے خلاف اعلان کرتے ہوئے کہا انا ربکم الاعلی اور ربوبیت کا دعویٰ کر دیا؟ جسے حیات پر گمان اتنا ہو کہ وہ ربوبیت اعلیٰ کا دعویٰ کر دے، وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ سب ختم ہو گئے، ان کے واقعات، ان کے محلات، ان کی بڑی بڑی باتیں، ان کے بڑے بڑے دعوے اوراق گم گشتہ کی نظر ہو گئے، وہ قصہ پارینہ ہو گئے۔ اب ان کے نام تو باقی ہیں، ان کے کھنڈرات تو باقی ہیں، ان کے نشانات تو باقی ہیں، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کل میں سب آ گئے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر گھڑی ہماری عمر کی گھٹ رہی ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم غور کریں، اگر اللہ نے ہماری تقدیر میں عمر 60 سال لکھی ہے اور بالفرض 30 سال ہو گئے ہیں، تو کتنے سال باقی ہیں؟ 30 سال باقی ہیں۔ 30 سال ہو گئے ہیں تو 30 سال باقی ہیں۔ اگر 60 سال طے ہے تو جو 30 سال باقی ہیں ان میں 15 سال رات ہوگی اور 15 سال دن کا اجالا ہوگا۔ 30 سال اگر دنیا میں ابھی ہمیں رہنا ہے تو آدھی زندگی رات ہوگی، آدھی زندگی دن کا اجالا ہوگا، گویا 15 سال رات ہوگی، 15 سال دن ہوگا۔ 30 سال ہیں بھی تو اجالے کے 15 سال ہیں۔ رات میں سونا انسان کی فطری اور طبعی ضرورت ہے، اور دن میں معاش لازمی شے ہے۔ ہم آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ وقت کتنا کم ہے اور ہم کتنے بے فکر ہیں۔ موت سے آج مسلمان سب سے زیادہ چوکنا ہونا چاہیے تھا، لیکن سب سے زیادہ غافل مسلمان ہے۔ عجب یہ ہے کہ موت کی کوئی تاریخ اور کوئی لمحہ طے بھی نہیں ہے، تو غفلت کا یہ عالم ہے۔ اگر موت کی تاریخ اور وقت متعین ہوتا تو غفلت کا کیا عالم ہوتا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس میں ان میں سے کسی چیز کو کسی بھی نبی سے شیئر نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو ان 5 چیزوں میں اللہ نے اپنا ساجھی اور پارٹنر نہیں بنایا۔ عنده علم الساعہ، قیامت کس دن اور کب واقع ہوگی، صحیح تاریخی علم اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کہاں کتنی برسانی ہے اللہ جانتا ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے بطن میں کیا ہے۔ سائنس نے کھوکھلا دعویٰ کر دیا، ہمیں بھی تو معلوم ہے، سونوگرافی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے ہمیں بھی معلوم ہے کہ وہ میل ہے کہ فیمیل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ کا علم اتنا ناقص نہیں ہے۔ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں موحد ہے کہ مشرک ہے، جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ،
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا عمل کرے گا، نیکی کرے گا کہ برائی کرے گا، اللہ کو معلوم ہے. ویا اور اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. ہندوستان کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور خلیج کے کسی شہر میں وفات ہوئی. بڑے منصوبے تھے، بڑی پلاننگ تھی، بڑی وصیتیں تھیں، میری نماز جنازہ فلاں ابن فلاں پڑھائے گا، لیکن کیا خبر تھی وہ میری موت سے 30 سال پہلے مر جائے گا. کیا خبر تھی کہ کسی جنگل میں موت ہوگی، کیا گارنٹی تھی کہ کسی حادثے میں موت ہوگی. تو موت ان چیزوں میں سے ہے جس کی تاریخ اور وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، اس کے باوجود موت سے اتنی غفلت. امام مالک رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں دیکھا ملک الموت کو، موت کے فرشتے کو. تو پوچھا بتا دو میری عمر کتنی ہے. کسی کے خواب میں ملک الموت آ جائے اس کے خوش نصیبی ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے. ملک الموت نے اشارہ کیا. پریشان ہو گئے. 5 سال 5 مہینے 5 ہفتے 5 دن 5 گھنٹے، لیکن ابھی کوئی جواب آتا اس سے پہلے امام مالک کی آنکھ کھل گئی. اپنے استاد گرامی محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے دریافت کیا. بڑے پرہیزگار اور بڑے صاحب علم محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تھے. پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا 5 انگلیوں کے اشارے سے مراد 5 سال 5 مہینے 5 دن اور 5 ہفتے نہیں ہے. 5 کے اشارے سے مراد تمہاری موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جن کا علم اللہ کے پاس ہے. ہماری موت کس وقت ہوگی ہمیں کوئی خبر نہیں. موت کے آنے سے پہلے کچھ نقشہ اللہ نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. موت کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی گھبراہٹ کا وقت آن پڑا، موت کی گھبراہٹ کا لمحہ آ گیا. سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. یہ وہی مرحلہ ہے، یہ وہی وقت ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، جس کا تجھے انکار تھا. زبان قال سے اور زبان حال سے جس سے تو بھاگتا تھا وہ وقت آ گیا. 30 پوتے اور پوتیاں باہر ہیں، بہویں ہیں، جوان بیٹے ہیں، کاروبار پھیلا ہوا ہے. اپنے کمرے میں اکیلا سویا تھا. کیا خبر تھی کہ اب کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. اچانک ہونٹ لرزنے لگے، ہاتھ میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی. کبھی ہاتھ خود بخود اٹھ کر کے کسی دوری کی طرف جانے لگا، کبھی واپس آتا. خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کیفیت ہے. میں نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کمر سے میرے دونوں پیر اٹھ کر آئیں گے اور میرے چہرے کو ماریں گے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ چھت میرے جسم پر گر پڑے گا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے. یہ کیسی گھبراہٹ ہے، کبھی میں نے پہلے تصور نہیں کیا تھا. یہ اچانک کیا ہونے لگا مجھے. آواز نکالتا ہوں تو آواز نہیں نکلتی. ارے کوئی میرا ہے، میرا پرسان حال ہے، میں کتنا بڑا، میں فلاں ابن فلاں ہوں. ارے میرا کوئی بھی سہارا بننے والا ہے. یہ وہی مرحلہ ہے جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اللہ نے تو بیان کر دیا. دیکھیے دوسری جگہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق
والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق. ہرگز نہیں. بات ایسی نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کچھ بتایا نہیں، سسپینس میں رکھا، چھپا کر رکھا، اچانک یہ کیفیت طاری ہو گئی. نہیں، بات تو واضح تھی. اذا بلغت التراقیہ، جب سانس نرکھرے کو پہنچی، وقیل من راق، فرشتوں نے پوچھا ہے کوئی بچانے والا؟ یقین ہو گیا کہ اب کوئی بچا نہیں سکتا. پسلیاں ایک دوسرے میں ملنے لگی. وظن انہ الفراق، اور سمجھ گیا اب کوئی دوا کام نہیں کرے گی. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے. سب کچھ پہلے واضح کر دیا گیا. اور دو چار آیتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورہ المومنون میں کہا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ گیا، موت کی گھڑی آ گئی، جب یقین ہو گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے، اب دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی دوا، دنیا کا کوئی رشتہ، دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی نسخہ مجھے موت کے شکنجے سے نہیں بچا سکتا، کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی. تو کہنے لگا رب ارجعون، بار الہ کچھ دن اور چھوڑ دے، کچھ دن اور دنیا میں موقع دے تاکہ کچھ تو نیک عمل کر لوں. ابھی تک تو صرف منصوبے تھے، کروں گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا جلدی میں مرنے والا ہوں. جو مجھ سے رہ گیا میں وہ کر لوں، اتنا موقع دے دے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، فرمان ہوگا ہرگز نہیں، یہ صرف کہنے والے کی بات ہے، کہنے کا ایک جملہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا، موت اس گھڑی کا نام ہے جب وقت پورا ہوگا، یہاں تک کہ منٹس اور سیکنڈز جب پورے ہوں گے، زندگی ختم ہوئی، اب اپنے سب سے بنیادی سفر کی طرف جانا ہے. تو ایک ساعہ بھی آگے اور پیچھے نہیں. ساعہ کا عرف عام میں ترجمہ گھنٹہ کیا جاتا ہے. یہاں ساعہ کا مفہوم کیا ہے؟ آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، رات تاریک ہے، لوگ سو رہے ہیں، ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اس میں سیکنڈ کا ایک کانٹا چل رہا ہے. خاموشی کی وجہ سے اس سیکنڈ کانٹے کے ہلنے کی بھی آواز آپ بآسانی سن رہے ہیں. وہ جب ایک مرتبہ آواز کرتا ہے، یہ ساعہ کا سب سے کم اقل مفہوم ہے. تو یہاں ساعہ سے مراد وہی ہے، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. موت جب وقت آ گیا، فرشتہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، چاہے جگہ کوئی بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ المنافقون میں فرمایا
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ نہیں جو تم نے لوٹ اور کھسوٹ کے جمع کیا ہے، ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ پھر جب بندہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو کہے اگر تو مجھے کچھ موقع اور دے دے تو میں تیری راہ میں خوب صدقہ کروں وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں بن جاؤں۔ لیکن دستور یہ ہے، قانون خداوندی یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو عام ہو کے خاص، عالم ہو کے عامی، کسی کو بھی کوئی فرصت نہیں دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ ملک الموت پیغام موت لے کر آئے جس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہم موت کی تیاری کر لیں۔ موت کے مفہوم کو قرآن کریم نے جس انداز سے بیان کیا ہے وہ ساری کتابوں میں سب سے انوکھا انداز ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، موت تمہیں ضرور آ پکڑے گی۔ یدرککم، یدرککم، یدرککم کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گی۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت تمہیں اپنی گرفت میں لے گی، موت تمہیں ضرور آ دبوچے گی، خواہ تم بڑے بڑے برجوں والے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ مسلم سماج میں جب کسی کی موت ہوتی ہے اور لوگ جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ جنازہ تمام لوگوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ میں تو چلا، تمہیں یہ پیغام دے کر کہ اب تم اپنی تیاری کرو، میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں تمہیں بھی پہنچنا ہے۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے تو کیا ہم موت کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے موت کی یاد دہانی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، زیادہ سے زیادہ موت کی اس گھڑی کو یاد کرو جو لذتوں کو کاٹ کر رکھ دے گی، منصوبے دھرے کی دھرے رہ جائیں گے، پلاننگ سب ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ کا بلاوا آ جائے گا۔ اس سب سے سیریس موقع کو سب سے زیادہ یاد کرو، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفي روایہ جاء رجل من الانصار فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسنهم خلقا، فقال وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ يَا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا لما بعد الموت، اولئک الاقیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرام الاخرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک انصاری صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا اور پوچھا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے افضل ہے۔
شاید سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا، دوسرا سوال پھر سے کیا یا سوال کو دوسرے انداز سے کیا، ای المؤمنین اکیس، مومنوں میں بڑا چالاک کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالاک لوگوں میں وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرے، اور صرف یاد ہی نہ کرے، موت کو صرف یاد کرنا کمال نہیں ہے، اگر موت کی یاد دہانی ہے تو موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اولئک الاقیاس، سماج کے چالاک لوگ یہی ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس جملے کی بھی زیادتی کی، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، یہ چالاک لوگ دنیا کا بھی شرف لے گئے اور آخرت کی بھی بزرگی پا گئے۔ کون؟ جو موت کو زیادہ یاد کرے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں مات رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا فیثنون علیہ فیثنون ویذکرون من عبادته ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکت، فلما سکتوا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل یکثر ذکرا للموت؟ قالوا لا، فقال هل يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ صاحبكم كثيرا مما تذهبون إليه۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام بیٹھے اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، اس کی عبادت کا ذکر کر رہے تھے، بڑا عبادت گزار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی خاموش بیٹھے تھے، جب لوگ چپ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، یہ ادب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا، جب چپ ہو گئے تب آپ نے فرمایا، پوچھا جس ساتھی کا تم ذکر خیر کر رہے ہو کیا یہ موت کو زیادہ یاد کرتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا یہ دنیاوی رغبت اور شہوت کو زیادہ چھوڑتا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما بلغ صاحبکم کثیرا مما تذهبون الیہ، تم جن بھلائیوں کا ذکر اپنے ساتھی کے بارے میں کر رہے ہو اس مقام کو تمہارا ساتھی نہیں پہنچا۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ موت کو زیادہ یاد کرنا یہ چالاکی ہے، اور موت کو یاد کرنے والا، اپنے سڑنے گلنے کو یاد کرنے والا اپنی آخرت کی تیاری کرے گا، آخرت کی اس کے سفر کی تیاری کرے گا۔ موت کو یاد کرنا الگ ہے، موت کی تمنا کرنا الگ ہے، موت کی تمنا کی گنجائش نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنين احدكم الموت فان كان محسنا فلعله ان يزداد خيرا وان كان مسيئا فلعله ان يستعتب۔ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا کرنا بھی جرم ہے، گناہ ہے۔ موت کو یاد کرنا الگ ہے، موت کی تمنا کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک ہے تو جتنا جیے گا اس کی نیکی اور بڑھے گی، اور اگر برا بھی ہے، گنہگار بھی ہے، تو جیتے جی ہو سکتا ہے کہ توبے کی توفیق مل جائے۔ لہذا تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنين احدكم من ضر اصابه، تم میں سے کوئی موت کی تمنا اس مصیبت کی وجہ سے نہ کرے جو مصیبت اس کو لاحق ہوئی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، پریشانی اتنی آ گئی کہ آدمی اکیلے میں سوچنے لگا چھٹی ملے فلاں کی جگہ میں کیوں نہیں مر گیا۔ موت کی تمنا تم میں سے کوئی نہ کرے اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کو لاحق ہوئی ہے۔ کیوں؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ
اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اگر بہت زیادہ تنگ آ گیا ہے زندگی سے تو اتنی دعا کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے اللہم ان کان اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور جب زندگی سے حیات سے زیادہ موت میرے حق میں بہتر ہو جائے تو مجھے موت دے دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیها معاشی واصلح لی آخرتی التي فیها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. اے اللہ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے معاملات کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. واصلح لی دنیای التي فیها معاشی، میرے لیے میری دنیا کی اصلاح کر اس لیے کہ اس میں میرا معاش ہے، معیشت ہے. اے اللہ میری آخرت کی اصلاح کر اس لیے کہ وہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے. اے اللہ اگر زندگی دے تو خیر کی زندگی عطا فرما، اور موت کا تو نے فیصلہ کیا ہے تو ہر شر سے موت میں راحت عطا فرما. کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ دعا کرے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور سکرات سے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجد قالت فاطمة ابنة محمد رضی اللہ عنہ وكرب أبتا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ليس بطارق منه أحدا أبدا الموافاة يوم القيامة. کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کا وقت آ گیا، موت کی گھڑی آ گئی، آپ پر بھی سکرات طاری ہوئی. امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجهه لبین حاقنتی وداقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا مشاہدہ کیا ہے. جب آپ کو موت آئی تو آپ کا روح انور میری گود میں تھا. آپ کی سختی کو دیکھ کر پھر میں کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرتی، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتی کہ موت کی فلاں سختی اس پر آئی ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو دیکھا ہے. آپ کبھی اپنا ہاتھ چہرے پر پھیرتے، پھر کبھی پانی لیتے، پانی سے ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر پھیرتے، کبھی چادر اوڑھ لیتے، کبھی گھبراہٹ کی وجہ سے چادر ہٹا دیتے. آپ پر جو کیفیت میں نے دیکھی ہے کسی کی موت سے مجھے ناپسندیدگی نہیں ہوتی. وانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کی کیفیت طاری ہوئی تو فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا آپ کی لخت جگر نے کہا واہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف کا کیا کہنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا کرب علی ابیک بعد اليوم، اے میری بچی، اے میری لخت جگر، تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آنی ہے. انہ قد حضر من ابیک لیس بطارق منہ احدا، آج تیرے باپ پر وہ تکلیف آئی ہے جس سے کسی کو بھی نجات نہیں ہے. اللہ کے نبی کا اس راستے سے گزرنا ضروری ہے تو ہما شما کی حیثیت ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے. چالاکی یہ ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں، یاد کریں. موت کو یاد کرنے کا بڑا آسان ذریعہ ہے کہ ہم قبرستان جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزورها فانها تذکر الاخرہ وتدہت الدنیا. میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا قبرستان مت جایا کرو، لیکن اب تم مضبوط عقیدے کے مسلمان ہو چکے ہو،
قبرستان جانے سے اب تمہارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ قبرستان جاؤ۔ کیوں؟ قبروں کی ویرانی دیکھ کر تمہیں اپنی قبر یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ دیکھیے امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے متفق علیہ روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث یرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے ساتھ جنازے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں قبر سے واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز قبر کی تاریکی میں جاتی ہے۔ جنازہ اٹھا، گھر والے اٹھائے، گھر والے بھی ساتھ میں ہیں، سگے بیٹے ساتھ میں ہیں، بھتیجے ساتھ میں ہیں، خاندان کے افراد اتنے ہیں کہ انہی لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہے، مال و دولت بھی ہے۔ کیسے؟ لوگوں کی زبان پر ان کے تذکرے ہیں، فلاں کمپنی کا مالک ہے، فلاں پراپرٹی اسی کی ہے، اس نے اتنی جائیداد چھوڑی ہے، ان کے بچوں کا کیا؟ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی زبان پر اس کی پراپرٹی کے تذکرے بھی جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان جا رہے ہیں اور عمل بھی جا رہا ہے۔ لیکن قبر میں جب بندے کو اتارا گیا تو پراپرٹی بھی واپس ہو گئی اور گھر والے بھی واپس آ گئے، سگے بیٹے بھی واپس ہو گئے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کیوں کر وہاں کے حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ سگے بیٹے دفنا کر آ گئے۔ میرے بھائیوں، بارش کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، سخت گرمی ہو، دن ہو کہ رات ہو، ڈیتھ باڈی کو زیادہ دیر آپ کے اہل خانہ اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے اہل و عیال، ہمارے سگے، جن کی خوشی کے لیے ہم نے آخرت کو داؤ پر لگا دیا، جن کی خوشی کے لیے ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے، یہ ہمارے سگے اپنے گھر میں بھی ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔ انہیں ہماری پراپرٹی سے محبت ہے، انہیں ہماری چلتی ہوئی سانس سے محبت ہے، انہیں ہماری اچھائیوں سے محبت ہے، ہماری حیات، ہماری زندگی سے ان کو پیار ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ تحبون المال حبا جما، تم مال اتنا پسند کرتے ہو کہ گھر لوٹتے ہی پراپرٹی کے حصے ہو گئے، مرنے والے کے قرض کی ادائیگی بھی بھول گئے، مرنے والے کی وصیت کا نفاذ بھی بھول گئے، مال کھا گئے، تقسیم کر لیے۔ یہ گھر والے، یہ بچے، اگر ہم ان کے لیے آخرت کو داؤ پر لگاتے ہیں تو ہم چالاک نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، خبردار، مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ صرف عمل قبر کی تاریکی میں قبر میں جائے گا۔ چند باتیں اور عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، کچھ دیر کے لیے ہم غور کریں، اس جنازے میں ہم ہوں، پورا معاشرہ ہمیں تیار کر رہا ہے، جنازہ تیار ہو گیا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، سماج کا کتنا بھی بڑا لیڈر تھا، کتنا بھی بڑا آدمی تھا، تیاری تو کرنی ہی ہے، تجہیز و تکفین تو کرنی ہی ہے۔ جنازہ تیار ہو گیا، فاحتملها الرجال على اعناقهم، آدمی اپنے کندھوں پر لے کر چلے،
اگر نیک ہے تو وہ یعنی اس کی روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ جو انسان نیک ہو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ نیکی سے مراد کیا ہے؟ صحیح معنوں میں اللہ اور بندوں کا حق ادا کرے تو موت سے گھبراتا نہیں۔ اور جو گھبراہٹ موت کی طاری ہوگی، سکرات، وہ الگ ہے۔ اگر نیک ہے تو کہتا ہے جلدی لے چلو، وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ لہذا کوئی نیک آدمی یا کوئی بھی مومن مر جائے تو اس کی تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر نیک نہیں ہے تو کہتا ہے یا ویلھا این یذھبون بھا، ہائے افسوس یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے ہم تیاری کر لیں۔ شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله تبارك وتعالى وقال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ والله لوددت انی کنت شجرۃ تعضد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو دیکھ رہا ہوں تم اگر دیکھ لو، تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ قبر کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، میں جو سن رہا ہوں وہ تم نہیں سن رہے۔ اگر تم حقیقت جان لو کہ موت کے بعد کے مراحل کیا ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بستروں پر بیویوں سے لذت لینا چھوڑ دو گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ، اپنی بلڈنگیں، اپنے مکانات کو لات مار کے میدانوں میں نکل جاؤ گے۔ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تم اللہ سے پناہ مانگو گے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کاش کہ میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، مرنے کے بعد حساب نہیں لیا جاتا۔ انشاءاللہ کسی موقع سے قبر کی کے حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں موت کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہر عام و خاص بچ نہیں سکتا۔ ہمارے آبا و اجداد نے اپنے بعد ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ روزانہ ڈوبنے والا سورج ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ دنیا کی ہر تخریب کسی نہ کسی تعمیر کے لیے ہے، اور ہمارا بڑھاپا، ہماری کہولت، ہماری بڑھتی ہوئی عمر، سفید ہوتے ہوئے بال، ٹوٹتے ہوئے دانت، کمزور ہوتی ہوئی ہڈیاں اور پھولتی ہوئی رگیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، ہم خاتمے کی طرف جا رہے ہیں۔ آیا ہمارے پاس تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا خطاب دیکھیے، خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ سے ڈرو۔ ولتنظروا نہیں کہا، فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ خطاب جمع کے سیگے سے ہوا تھا، لیکن جب بات کل کی آئی تو اللہ نے فوراً سیگا بدل دیا اور کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کل کے لیے تیاری کر لے، کیا غور کر لے کیا تیار کیا ہے۔ وہاں کوئی کسی کے کام کا نہیں، وہ یوم الجمع ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں اولین و آخرین سب ہوں گے۔ تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بس آخر میں ایک حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دفنا کر لوگ لوٹیں گے یسمعوا صوت خفق نعالہم، بندہ دفنانے والوں کے پلٹنے کی آواز سنے گا، اس کو سنایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انس بن مالک سے بھی ایک سند سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حرم ابن آدم ویشیب اثنتان منہ اثنتان، الحرص علی العمر والحرص علی المال۔ آدمی دن بدن بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن دو چیزیں جوان ہی رہتی ہیں،
جوان ہی ہوتی ہے، ایک مال بڑھانے کی حرص اور ایک عمر بڑھنے کی چاہت، یہ دونوں ہمیشہ جوان رہتی ہیں جبکہ ابن آدم انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ان آیتوں کے ذریعے اللہ نے جو پیغام دیا ہے، رب العالمین اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی رغبت عطا فرمائے، دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، آخرت کے لیے دنیا کو قربان کرنے کا مزاج عطا فرمائے، آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے رب العالمین کوششیں اور تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر عزت کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، جو موت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ، ہمارے سر سجدے میں، ہمیشہ یہی تمنا کرو لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ جب بھی موت آئے تو تابعداری کی حالت میں آئے، نافرمانی کی حالت میں نہ آئے۔ ہم سب کو موت کی تیاری کرنی چاہیے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ روح پرور خطاب فرمایا اور ہم سب کو جو ہے توجہ دلائی اس حقیقت کی طرف جس حقیقت سے ہماری اکثریت غافل ہے، موت سے ہماری اکثریت آج غافل ہے، اور ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔ عام زندگی جو ہمارے معاشرے کی ہے، اسی دنیا کو آج جو ہے سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم موت کو یاد کرنے والے اور موت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ اب جو ہے دوسرا پروگرام ہمارا ہے انشاءاللہ، عمران صاحب تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں، اور ابھی گرم تو سرطاب سے گرمی حاصل ہو گئی آپ لوگوں کو، اب انشاءاللہ گرم کھانا بھی آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمران صاحب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بیٹے کو نیک اور صالح بنائے، اور اس طرح بار بار انہیں توفیق دے، سب کو دے، جو کھلائے گا اس کو دے۔ جزاک اللہ خیر۔